السلام علیکم ناظرین، ایس کیو لائیو کے ساتھ میں ہوں آصف قریشی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے حوالے سے جو افواہیں ہیں وہ گردش میں ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا متحرک رول پلے کر رہی ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آئندہ وزیر اعظم ہوگا اس کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلا اجلاس کراچی میں ہوا، جو کشمیر کی انچارج ہیں محترمہ فریال تالپور کی زیر صدارت۔ اس کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس صدر پاکستان آصف علی زرداری کی قیادت میں ہوا، لیکن ان سارے اجلاسوں کے باوجود ناظرین آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر رہے ہیں؟ دوسری طرف وزیر اعظم بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک کسی بھی جو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی استعفیٰ بھی نہیں آیا، اور جو 4 استعفے جو آئے ہیں وہ جو مہاجرین کی سیٹوں پر سے آئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا وہ بھی جو ہے وہ اپنے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا وہ جو ہے وہ اس کی پتہ چل رہا ہے کہ معاہدے کی توثیق ہو رہی ہے، معاہدہ جو ہے وہ اپنی طرف جا رہا ہے، اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ استعفے ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ حسب سابق بڑے سینئر جو تجزیہ نگار ہیں جناب امجد عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ امجد عباس صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند روز سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی افواہیں جو ہے وہ بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کا پہلے 72 گھنٹے تھا، اب 48 گھنٹے کہہ رہے ہیں کہ بڑے اہم ہیں، جس میں جو ہے وہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی چینج ہوگی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پہلے جو پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں فیصلہ نہ ہو سکا، پھر ایوان صدر میں اجلاس ہوا وہاں بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، پھر اچانک ایک بار جو ہے پھر تبدیلی کی افواہیں جو ہے وہ گردش کرنے لگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قریش صاحب، یقیناً آزاد کشمیر میں اس وقت سیاسی خلا ہے، اور بڑی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جو ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بھی اس کی چرچے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے۔ لیکن قریش صاحب، جس طرح وزیر اعظم پاکستان سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ملاقات کی ہے، یقیناً کچھ گھنٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹی کا ساتھ جو معاملات ہوئے وہاں پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جو جس وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے کہ وہ فیل ہوئے ہینڈل کرنے میں ساری سچویشن کو، اور پچھلے 2-3 سال کے اندر جس طرح کا سینیریو ان کی حکومت میں رہا وہ شاید وہی وجہ ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اپنی طرف بھرپور کوشش کر رہی ہے، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا انٹرو میں کہ اس نے پہلے وہاں پر میڈم فریال تالپور صاحبہ کی سربراہی میں ایک وہاں پر اجلاس ہوا، اور پھر صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے وہاں اجلاس ہوا، پھر یقیناً وزارت عظمیٰ کے لیے 2-3 نام دے دیے جا چکے ہیں کہ یہ لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور زرداری صاحب بڑے اس معاملے میں ٹھہراؤ رکھتے ہیں سیاسی معاملے میں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ ان کا ہمیشہ سیاست میں یہ بات کسی سے لگی چھپی نہیں ہے کہ جتنے خاموش کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ آصف زرداری صاحب کا آسان ٹارگیٹ رہتے ہیں۔ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، اور آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ میرا خیال ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے یا پھر اوپر بھی جا سکتا ہے، کوئی اس کا جو ہے حل نکل جائے گا۔ لیکن یہ بات قبل از وقت بھی ہے، اور کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کیونکہ ان کا حق بھی بنتا ہے، ان کی سیٹیں آزاد کشمیر میں اپوزیشن کی جو باقی جماعتیں ہیں وہ اس لحاظ سے نون لیگ سے زیادہ ہیں، اور انہیں کو آفر کر دینی چاہیے دوسری جماعتوں کو بھی اگر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر بھی 2-3 گروپ کام کر رہے ہیں، نون لیگ کے اندر بھی 2 گروپ، بلکہ
تین گروپ ہیں اس وقت. تو سارے سینیریو میں پیپلز پارٹی فائدہ اٹھا رہی ہے, اور میرے خیال میں جو اسپرٹ ترین لوگ ہیں وہ ہیں فیصل راٹھور اور چودھری یاسین صاحب, جو آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ میں پیپلز پارٹی میں فیوریٹ قرار دیے جا رہے ہیں. اور میرے نالج کے مطابق بھی جو میری کہیں کوئی سیاسی سوجھ بوجھ ہے اس پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ چودھری یاسین صاحب اور فیصل راٹھور صاحب میں سے کسی ایک کے پلڑے میں یہ باری پڑے گی. لیکن سوشل میڈیا پر جو نام چل رہا ہے وہ چودھری لطیف اکبر کا ہے, شاید اس لیے وہ یہ ابھی تک اناؤنس نہیں کر رہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ عوام جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے پہلے بھی جب چودھری عبد المجید کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی آخری وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا, اور جب بیرسٹر صاحب کو بھی انہوں نے وزارت عظمیٰ دی تھی تو اس کا فیصلہ بھی آخری وقت میں وہ جو لفافہ تھا وہ اسمبلی کے اندر جا کر کھولا گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت خاص کر کے پیپلز پارٹی کے دور میں یہ چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں, اور زرداری صاحب اور ان کی بہن کا جو سیاست میں بڑا دخل ہے اس وقت, خاص کر کے پیپلز پارٹی کی سیاست میں, اور پھر آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی سیاست میں تو زیادہ یہ دخل ہے اپنا. تو اس سارے سینیریو میں اس طرح سوشل میڈیا پہ لطیف اکبر صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ کسی دور کا بھی اس وقت کے لحاظ سے وہ قابل قبول ہوں گے کسی ذمہ دار لوگوں کو جن لوگوں نے یہ تبدیلی کرنی ہے. لیکن اس ساری سینیریو میں سردار یعقوب خان بڑے طاقتور امیدوار ہو سکتے تھے, وہ بھی ان کا نام یہ بھی نہیں دیا گیا. اس کی کچھ ریزن ہے کریش صاحب, اس کے ریزن ایک یہ ہیں کہ موجودہ وقت میں میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہے, اور پھر آزاد کشمیر کے ذمہ داران یا پاکستان کے وہ لوگ جو سارے سینیریو میں انوالو ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تھوڑا سا دبنگ قسم کا وزیر اعظم ہو, تھوڑا سخت مزاج آتی ہو. تو اس دوران ان کے پاس سب سے فیوریٹ چوائس میرے خیال میں چودھری یاسین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس چیز کو لے کر ہینڈل کریں. لطیف اکبر صاحب کر رہے کمزور سیاسی رہنما ہے, بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, بڑے سیزنل پولیٹیشین ہیں, بڑا ان کا مطلب اپنا مقام ہے, لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود وہ کمزور وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. اس لیے کوئی میرا نہیں خیال کہ ایسے کسی کمزور وزیر اعظم پر پریس کیا جائے گا. پیپلز پارٹی میں اگر چوز کرنا ہے تو سب سے بہتر چوائس جو ہے وہ چودھری یاسین اور پھر فیصل راٹھور, دو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں جو کسی لیول سے اس معاملے کو اگلے جو 8-9 مہینے سال رہتا ہے اس کو سروائیو کر سکتے ہیں. اچھا, ٹوٹل دورانیہ کتنا ہے جو ابھی باقی رہ گیا ہے الیکشن؟ میرے خیال میں 8 مہینے رہتے ہیں یا 9, کوئی صاحب میں غلط نہ ہوں. جون جولائی میں الیکشن ہو رہے ہیں, تو 6 مہینے وہ لگا رہے ہیں اور 2 مہینے یہ لگا رہے ہیں, تو بس یہ 8 مہینے 7-8 مہینے. اس ساری صورت حال کا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوام ایکشن کمیٹی تھی ان کے مطالبات تھے, اس کے بعد کی صورت حال کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ یہ سارا کچھ سروائیو کر پائے گا؟ کیا وہ جو مطالبات تھے ان پر بھی عمل درآمد ہوگا, یا وہ مطالبات کو انہوں نے پس پشت ڈالنے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ کچھ ہو رہا؟ صاحب اس میں کوئی بعید نہیں ہے, یہ بات ہو سکتی ہے یہ کہ یہ جو موجودہ چینجنگ ہے یہ اس بات کے پیچھے بھی ایسی کوئی بات ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ جو پاکستان کے ذمہ داران ہیں ہمارے مرکز کے جو وفاق کے ذمہ داران ہیں وہ سیاسی ہوں یا طاقتور لوگ ہوں, وہ نہیں چاہیں گے کہ آزاد کشمیر میں کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو. ایسا کوئی ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا جا سکتا آزاد کشمیر کو. ان کی خواہش یہی رہے گی کہ یہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں جس سے آزاد کشمیر میں انارکی پیدا ہو, لوگوں میں ایک مشکلات ہیں, لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو, ایسی چیز پیدا ہو کہ لوگ پھر یہ خاص کر کے ایکشن کمیٹی کی طرف نکلے. لیکن اب میرا نہیں خیال کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل نے پچھلے کچھ عرصے میں ہارڈ اسٹیٹ کا کہا تھا کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی, تو وہ آپ نے ٹی ٹی پی کے معاملے میں اور پھر ٹی ایل پی کے معاملے میں دیکھ لیا آپ نے کہ ہارڈ اسٹیٹ نے کیا ایکشن کیا. آزاد کشمیر کے معاملے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں نے بھی اور پھر وفاقی حکومت نے بھی بڑی وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی
حالانکہ بہت خطرناک قسم کے معاملات بھی ہوئے وہاں پر. ہماری پولیس کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی, ان پہ فائرنگ کی گئی, ان کے ساتھ ظلم کیا گیا, لیکن اس کے باوجود کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہوا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اس طرح کی کوشش کرے گے, لیکن اس میں کوئی بات بالکل نہیں چھپائی جا سکتی. ایسا ہو بھی سکتا ہے, یہ ممکن ہو کہ نئی گورنمنٹ کے نئے تقاضے ہوں گے اور پھر وہ ایکشن کمیٹی کو ہینڈل کرنے کا بنیاد طریقہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں اس سارے معاملے میں جو سیاست سے ہٹ کر ہوئی ہے. کوئی صاحب اس کی ادھر بھائی کہ جتھے کل نکلیں گے, کل آپ کے لیے, سیاسی لوگوں کے لیے, غیر سیاسی لوگوں کے لیے, جماعتوں کے لیے, مذہبی لوگوں کے لیے, عام شہریوں کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا جب کوئی بندہ, کوئی شخص جتھا لے کے نکلے گا اور اپنا حق منوانے کے لیے وہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے گا. تو یہ اس بات میں کوئی شک نہیں جو آپ نے بات کی, اس کا ہو سکتا ہے ایسا ہو. اصل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کا قصور ہے. اگر وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے. اچھا یہ بتائیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے, کیا وہ جو اگر نیا سیٹ اپ آتا ہے تو نون لیگ اس کا حصہ ہوگی یا وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ مجھے لگتا ہی ہے ویسے تو اخلاقی طور پر ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے, اور مسلم لیگ کی کوشش بھی ہوگی کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے. میرا لگتا ہی ہے مجھے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے جب 6-8 مہینے بعد اخلاقیات کی آپ نے بات کی ہے, تو سیاست میں اخلاقیات کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی مجھے ذرا اس کی ڈیفینیشن سمجھا دیں. کوئی شک نہیں, وہ بات آپ کی درست ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں, حالات کسی نے اس کو دیکھ کر تو وہ آپ اس پہ یقین نہیں کر سکتے کہ کیا معاملات ہیں, کس طرح کی گفتگو ہے, کیا سیاسی اپروچ ہے ساری جماعتوں کی. وہ اس پہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہ ہم سبھی انتہائی سطح پر پہنچ چکے ہیں, سیاسی لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی. لیکن ایک بات بڑی ہے, میں نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے اپوزیشن پر بیٹھا ہوں, اس لیے 8 مہینے بعد الیکشن ہو. تو پھر جو یہ جو سیٹ اپ ہوگا اس میں بیرسٹر سلطان محمود جو ان کا گروپ ہے, جن کے پاس میرے خیال میں 6-7 آدمی ان کے ہیں, باقی جو ایک دڑا ہے جو پی ٹی آئی کا, وہ بھی ہوگا, یا کس طرح یہ سیٹ اپ کس طرح مکمل ہوگا؟ ذرا اس کی تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو. بیرسٹر صاحب کے ساتھ کوئی 6-7 آدمی نہیں ہے. اچھا, بیرسٹر صاحب کے ساتھ 3 سے 4 لوگ ہوں گے, اور وہ ہے ان کے ساتھ, وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو پریفر کریں گی. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ پریفرنس پیپلز پارٹی ہوگی. اور ویسے بھی موجودہ وقت پہ مفادات کی سیاست ہے آزاد کشمیر میں, اس سارے سینیریو میں مجھے یوں لگتا ہے کہ بیرسٹر صاحب کا جو گروپ ہوگا وہ مفاد دیکھے گا تو ان کو کہاں سے زیادہ فیسیلیٹ کیا جاتا ہے. چانس زیادہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں, لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے ایک طرح نظر جاتا ہے, کیونکہ ابھی حکومت کا سسٹم بننا باقی ہے. تو کچھ خبریں یہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ چودھری انوار الحق نے مسلم لیگ نون کو بھی آفر کیا کہ آپ جو ہے اپنا وزیر اعظم لائیں, اور جو میں بندے آپ کو جو ہے وہ پورے کر کے دوں گا. وہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ سب بندے پورے کرنا تو یہاں پر کوئی بھی پورے کر سکتا ہے, جن کے ساتھ وہ ہوں گے جو تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں یا تبدیلی لاتے ہیں ہمارے یہاں. وہ چاہیں تو نون لیگ کی جگہ مسلم کانفرنس کو وزارت عظمیٰ دے سکتے ہیں, وہ جو ہے جے کے پی ڈی کو وزارت عظمیٰ دے سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ سارے لوگ کے انہی جماعتوں سے گئے ہیں, انہی جماعتوں سے ایک دوسرے سے کوئی ادھر گیا ہے کوئی ادھر گیا ہے. تو کوئی لمبی چوڑی ترجد والی بات نہیں ہے, لمبی چوڑی سائنس والی بات نہیں ہے, کوئی الجبرے والا نہیں ہے. یہ بڑا سیدھا سیدھا جمع کرنے والی بات ہے کہ ان کو کہنا ہے کہ ادھر جائیں اور ادھر جائیں. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. نون لیگ کو بھی اگر کرنا ہو, میرا نہیں خیال کہ نون لیگ میں انہیں کے رشتہ میں اس وقت 3 گروپ کام کر رہے ہیں. چھوٹے سے لوگ ہیں, وہ 6-7-8 لوگ ہیں, اس میں بھی 3 لوگ کام کر رہے ہیں. ایک فاروق حیدر صاحب بادد ہے اپنی جگہ, ایک شاہ غلام قادر صاحب کا اپنا ایک گروپ ہے, وہ ایک ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں. اور پھر تیسرا گروپ جو ہے وہ آپ کے جو اس وقت موسٹ سینئر وزیر ہیں کرن صاحب, وہ بھی ایک اپنے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ سینیریو میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز آسان نہیں لگتی, بڑی مختلف لگتی ہے. اس وقت کوئی ایسی سیاسی پارٹی کوئی صاحب یہ اس بات میں مقابلہ نہیں ہو سکتی کہ اس کے گروپ جو ہے ایک گروپ میں جائے یا دوسرے گروپ میں جائے. نون لیگ نے اگر کسی کے ساتھ جانا ہوگا تو سارے جائیں گے, وہ اپنی عزت بچانے کے لیے. جس طرح آپ نے بات کیا کہ وہ جو لانے والے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند روز پہلے جو ہے
خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ جو وہاں پر حکومت کی تبدیلی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کیا، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ لانے والوں نے تو بہت کوشش کی، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ممبران اسمبلی جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی جو ہے جس کو منتخب کیا ہم اسی کی سپورٹ کریں گے. کیا اس طرح کا آزاد کشمیر کے اندر چونکہ اتنے ووٹ نہیں ہیں کہ ایک پارٹی کے پاس اتنی میجارٹی نہیں ہے؟ تو یہ سب ایک بات طے ہے کہ پی کے کی آپ نے مثال دی، وہاں ایسا بالکل نہیں ہے جو بات آپ اور میں سوچ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کی زینت بن رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا پھر روکنے والوں نے روکا ہوگا تو رکے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. جو موجودہ 8 اسٹیٹ کی آپ رجسٹریشن دیکھ رہے ہیں، لیکن کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں آپ کو ڈیل دی جاتی ہے تاکہ آپ اگر اس چیز سے سیکھ سکیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پر ایک آلریڈی افغانستان کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے وہ کتنا کس مشکلات سے اور کس پریشانی سے گزر رہے ہیں. بالکل جنگ لگی ہوئی ہے، فوجی جوان جانوں کے نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ ساری جنگ کی حالت میں ہے. تو وہاں پر آپ کو کھولا آ کر رکھنا پڑتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پھول نہیں وہ پھول ہوتے ہیں، آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی یہ جو لوگ تبدیلی دے کے آتے ہیں کوئی دشمن نہیں ہوتے، انہوں نے بھی اسٹریٹجی کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا میں جو ہمارا ملک ہے اس کی اسٹریٹجیکل کوئی ضروریات ہیں. سیاسی ایران کو بھی سمجھنی چاہیے، سیاسی قیادتوں کو بھی سمجھنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اس سارے جو ہے کہ وہ لوگوں کا لے کے چلنا چاہیے تاکہ حالات اور واقعات کی روشنی میں وہاں سیاسی فیصلے بھی ہوں اور دفاعی فیصلے بھی ہوں، سیکیورٹی اور سیفٹی کے فیصلے بھی ہوں. یہ بات بالکل نہیں کہی جا سکتی کہ سب کچھ آپ سیاستدانوں کے مطلب رکھتے ہیں، سیاستدانوں کے قدموں پہ ڈال دیں، سیکیورٹی بھی، سیفٹی بھی اور سیاست بھی، حکومت بھی، اقتدار بھی وہ چلا رہے ہیں. یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ سب کو مل جل کر کام کرنا ہوتا ہے. تو آزاد کشمیر میں جب چاہیں گے تو ضروری نہیں ہے. آزاد کشمیر کی ہماری پچھلے 10-12 سال سے جو ہسٹری بن گئی ہے 2011 کے بعد کی یا 2007 8 9 کے بعد کی ایک ہسٹری بن گئی ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کو توڑ کر جس طرح بڑی گرمجوشی کے ساتھ انوار الحق کو آزاد کشمیر میں لایا گیا تھا، ان کو پوری سپورٹ کی گئی تھی، اچانک یہ تھوڑا عرصہ میں جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں نا، ایک بات کو جو آپ اور مجھے اور عام سیاسی کارکن کو بھی، تجزیہ کار کو بھی، سمجھنے والے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر پورے طریقے سے فیل ہوئے. انہوں نے ریاست میں دیکھیں یہ حالات کی جو پچھلے 2-2.5 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ یہ آپ کے وزیر اعظم کا کیا کرایا ہے. وہ اگر چیز کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، جو پچھلی دفعہ آپ نے مطالبات منظور کیے وہ ان کے مظفر آباد آنے سے، بالا آنے سے اور روڈوں پہ نکلنے سے پہلے بھی منظور کیے جا سکتے تھے. اس کو بعد منظور کرنے کا کیا فائدہ؟ ابھی جو معاملات ہوئے ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، شاید کوئی رکاوٹ ہوئی ہو کہ یہ تبدیلی لانے والے چاہتے ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا انوار الحق سنجیدہ ہوئے ہوں؟ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی بہت ساری چیزوں میں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ تبدیلی لانے والے اتنی بڑی بیوقوفی کریں گے جنہوں نے ہندوستان کو ہمیشہ کے جو ہے نا 10 سال کے لیے پیچھے دھکیل دیا، جنہوں نے اپنے سارے ریلیشن پوری دنیا میں پاکستان کی امیج ڈیولپ کر لی، جنہوں نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا، جنہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا کہ وہ پوری دنیا کو، انڈیا کو بےزتی کرواتے ہیں جگہ جگہ. تو وہ اتنے کمزور اور وہ اتنے ان کا نشانہ وہ غلط ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے خود اپنے خلاف پاؤں پہ کھلاڑی مار دیا. سر یہ کبھی بھی ضرور ہے، اس پہ کوئی بجا باتیں ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسائل کے علاوہ انوار الحق پر کوئی میرے خیال میں نہ تو کوئی اس طرح کا کرپشن کا کوئی الزام لگ سکا، نہ انہوں نے، حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح انہوں نے بیوروکریسی کو کنٹرول کیا، جس طرح انہوں نے کرپشن کو آزاد کشمیر کے اندر کنٹرول کیا، میرے خیال میں یہ بہت کم وزراء اعظم کو اس سے پہلے جو ہے یہ بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا، کرپشن نہ کرنا، یہ تو ایڈمنسٹریٹو ریسپانسبلٹیز ہیں. ٹھیک یہ کوئی ڈی سی اور کمشنر کی بات ہو سکتی ہے، کوئی جج کر سکتا ہے.
کوئی ایس ڈی ایم کر سکتا ہے, کوئی پٹواری کر سکتا ہے, لیکن مین چیز ہے ملک کو چلانا, ریاست کو چلانا. اور ریاست میں جو لوگ ہوتے ہیں, سیاسی لوگ ہوتے ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ریاست کے جو عوام ہیں, جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی ہے, ان گروپوں کو کس طرح ہینڈل کرنا, آپ کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا, بہت بیڈلی فیل ہوئے پرائم منسٹر آزاد کشمیر. دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے پاکستان کے خلاف ایک افواہ چل پڑی, لوگوں نے گالیاں دی, پاکستان کو برا بلا کہا, کس کی کیا ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ پہلے نہیں تھا, موجودہ پرائم منسٹر کی ویکنس کی وجہ سے ہوا, ان کی اپنی کمزور گرفت کی وجہ سے ہوا, سیکورٹی اور سیفٹی کے اوپر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس ساری سینیریو میں وہ ان لوگوں کو ہینڈل نہیں کر پائے, انہوں نے کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا. ایڈمنسٹریشن فوجی سوٹی لے کر بندوق لے کر آپ نہیں کر سکتے, آپ کو لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے بطور پرائم منسٹر یا بطور ذمہ دار, بطور لیڈر. آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں اور انگیجمنٹ کے بعد سیاسی فیصلے کرتے ہیں. تو اس پہ وہ فیل ہوئے اور یقیناً یہی ان کی ناکامی ہے. ٹھیک. اچھا, آج ایک سوشل میڈیا پر خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے, وہ چودھری انوار اللہ کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سردار تنویر الیاس تھے ان کا ایک سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, وہ میرے خیال میں کوئی 7-8 کروڑ ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی خرچ کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 64 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سیکرٹ فنڈ کی مد میں لے کر گئے ہیں, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں 700 کا کتنا جو کروڑ ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہو رہا کوئی. اس حوالے سے کیا یہ صرف سیاسی بیان ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر کو اگر تنویر الیاس صاحب نے یہ کام کیا تھا تو بہت پہلے یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی. آج جب وہ چھری کے نیچے آئے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تنویر الیاس صاحب نے یہ کام کیا. تنویر الیاس صاحب میرے خیال میں تو ان کو کرپشن کی ذاتی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ بڑا بزنس مین ہے, پاپولر شخصیت ہے وہ, لیکن اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ ان کے ارد گرد لوگوں نے اگر کوئی فائدہ اٹھایا ہے ان کی حکومت سے, ان کے وزارت عظمیٰ سے, وہ یقیناً کوئی بات ہو سکتی ہے انہوں نے کہیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہو. جیسے کہ اگر کسی جگہ انہوں نے کوئی فنڈ دیے ہو آپ نے ذاتی, اس کے اوپر کسی اے ڈی پی کے علاوہ ایسی کسی جو محکمانہ کاروائی ہوتے ہیں اس کے علاوہ تو وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے کیے ہو سکتے ہیں شاید, لیکن ذاتی طور پر بطور سیاسی میں شدید سیاسی مخالفت ہے ہماری ان کے ساتھ. وہ لیڈر ہیں, وہ آج اس پارٹی میں ہیں, کل وہ ایک اپنی پارٹی انہوں نے بنائی تھی, وہ پاکستان میں جنگیر ترین صاحب والی, اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی میں تھے اور اگلے چند سالوں بعد شاید کسی اور جماعت میں ہوں. لیکن اس کے باوجود ایک بات جو بہتر ہو سکتی ہے وہ لگتی یہی ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر میرا نہیں خیال کہ اس کو کرپشن کی ہوگی, البتہ ان کے ارد گرد لوگوں نے شاید تو مفاد سے فائدہ اٹھایا ہو. ٹھیک, تو اس لیے جو ہے وہ سارا کچھ. اچھا یہ بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے, جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کا الیکشن تھا اور بیرسٹر صاحب ان کے مد مقابل تھے, تو آخری وقت میں وہ فیصلہ چینج ہوا اور مجاہد اول جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد چودھری عبدالمجید صاحب کے دور میں آخری وقت میں جو ہے وہ بیرسٹر صاحب کے پاس بندے پورے تھے, تو اوپر سے فون کال آئی کہ جی یہی وزیر اعظم رہیں گے. کیا ایسا کوئی اس طرح کا کوئی اوپر سے کوئی فون کی توقع ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے؟ قریش صاحب آپ چونکہ وہ وقت نہیں رہا جو پہلے لیڈرشپ ہوتی تھی, وہ سوچتے تھے کہ کس بندے کا کیا تعلقات ہے, مجاہد سردار عبدالقیوم خان صاحب ہوں یا پھر باقی جو لیڈرشپ اس وقت تھی, وہ بڑے زیرک اور بڑے دانا لیڈر تھے. اب وہ وقت نہیں رہا, لیکن موجودہ وزیر اعظم چونکہ میرا خیال ہے جو لائے تھے ان کا اعتماد کھو چکے, تو ان کے لیے کوئی پازیٹیو خبر میرے سامنے تو نظر نہیں آتی. اگر کوئی چمتکار ہوتا ہے تو وہ بہت لکی ہوں گے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوش قسمت ترین انسان ہو گیا آزاد کشمیر کی تاریخ کے, کہ اس سے موقع پر بھی چھری کے نیچے سے وہ نکل گئے جو ہے وہ بچ جائیں. تو یہ ان کے لیے میرے خیال میں بڑا, میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آخر میں خوش قسمت انسان ہوں گے. 6 سال ملے گی حکومت کوئی بہت سونے کی چڑیا تو نہیں رہی یا پھولوں کی سیج نہیں ہے, بلکہ بہت کانٹوں کی ایک کرسی ہے جس پہ آپ کو بیٹھنا ہے, وہ کوئی بھی ہوگا. لیکن اس وقت میں میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم اس مشکل ترین مرحلے پہ بیٹھ سکیں. تو آخری یہ سوال کہ جو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا, جو بھی ان کے اندر سے ہوگا, کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں یہ جو سب بحران ہیں ان کا کوئی حل نکال سکے گا؟
پھر سب یہ کوئی ممکن بات نہیں ہے کہ کوئی راتوں رات جو ہے نا وہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس 12-14 بلکہ زیادہ لوگ ہیں, 16-17 لوگ ہو گئے ہیں ان کے پاس. وہ ایک بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے, اور کا حق بھی بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جس کی زیادہ ایکچولی تو اس کو ذمہ داری دینی چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کی زیادہ مشکلات ہے, زیادہ پھر وزیراعظم سے زیادہ مشکلات ہوگی. لیکن کیونکہ سب سے بڑا ٹاسک ایکشن کمیٹی ہے, اور اس سارے معاملات کا ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا وہ ہے اس کو ڈلیور کیسے جانا. پھر آپ نے سب سے پہلے اعلان کر رکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی کے وہ لوگ جنہوں نے پولیس پر تشدد کیا, لوگ شہید کیے, جو حملہ آور ہوئے, ان کے اوپر کیسز چلا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں پارٹی کا پرائم منسٹر ہو یا نون لیگ کا ہو یا موجودہ پرائم منسٹر ہو, اس کے لیے بڑا مشکل بنا ہوگا کہ وہ اس کیسز کو لے کر کے کس طرح ہینڈل کرتا ہے. کہ بہت ایسی ویڈیوز, ایسی پکچرز, ایسی جو چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کی چیزیں ابھی تک نہیں بنی, وہ بڑی دلخوشہ ہیں, بڑی خطرناک ہیں, بڑی انسانی سوز ہیں, اور بڑی دکھ دہ ہیں. اور وہ جب آتی ہیں تو پھر آپ ان بزرگ کو چھوڑ دیتے ہیں ایکشن کمیٹی کے دباؤ میں, تو اس کا مطلب آپ کمپرومائز ہو گئے, اور پھر کل آنے والے وقت میں کوئی نہیں بچے گا. سیاست کو چھوڑ دیں. اچھا, اگر نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو فرینڈلی اپوزیشن ہوگی یا ہارڈ ٹائم دیں گے حکومت کو؟ نون لیگ نے کیا ہارڈ ٹائم دینا ہے؟ ایک سوائے فاروق احترام کے کہ آپ ان سے سو اختلاف کریں, ان میں بڑی کمی بیشیاں ہیں, لیکن ایک سٹانس ہے اس بندے کا کلیئرلی ابھی تک. تو اس کے علاوہ باقی آپ شاہ اللہ قادر صاحب موسٹلی کمپرومائزڈ ہیں, 100% کمپرومائزڈ ہیں. ان میں اتنا ان کے پاس اتنا ہمت توفیق نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ وہ سارے معاملے کو ہینڈل کر پائیں. اور صدیق صاحب آپ سمجھتے ہیں, کرنل نور صاحب آلریڈی حکومت کا حصہ رہے, وہ آئندہ بھی مفاد دیکھیں گے. عامر الطاف صاحب جو ہے وہ بڑے سمپل آدمی ہیں, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ہارڈ ٹائم دے سکیں وہ. اور سارا عباسی جو اسپیشل سیٹ پر ہے خاتون, وہ بڑی شریف خاتون ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی کوئی بڑا لمبا چوڑا کچھ کر سکے. تو وہ اسی طرح جو قادری ہے, ثناء اللہ قادری صاحب کے بیٹے, وہ بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی کرے, تو مجھے لگتا نہیں ہے یوں. چلو دیکھتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. ناظرین, امید ہے ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. بہت شکریہ.